بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رمضان ایک ایسا ببرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، لیکن ایسے ببرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ المزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے؟ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورہ روم آیات نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیات نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ وہ اگر باز نہ آئے تو پھر ان کو مار کی سزا دو، اور اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر رستہ تلاش نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی ہوں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
नाफरमान औलाद का भी रोजा कबूल नहीं होता है। हजरत अबी इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने अपने वालिदैन में से किसी एक को भी अपनी जिंदगी में पाया हो, उसके बावजूद भी वो जहन्नम में चला जाए, तो अल्लाह ताला ने नाफरमान औलाद को अपनी रहमतों बरकत से बहुत दूर कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औलाद के लिए जन्नत हासिल करने का बेहतरीन जरिया ये है कि वो अपने वालिदैन को खुश कर ले। बेशक अल्लाह ताला इस अजर के बदले इस फरमा बरदार औलाद को जन्नत अता कर देगा। औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह ताला को राजी कर सकती है। मोमन को अल्लाह ताला ने वालिदैन का अदबो एहतराम करने का पाबंद बनाया है। जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उसकी हर जिस्मानी और इखलाकी जरूरियात का ख्याल रखें। दुनिया में अल्लाह ताला की जात के बाद सबसे ज्यादा एहसान माँ बाप का है, इसलिए फरमाया गया है कि जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है उसका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 3, वो गुलाम जो अपने मालिक को छोड़कर भाग गया हो। जब तक वो गुलाम अपने मालिक के पास नहीं आ जाता है तब तक अल्लाह ताला उस गुलाम के रोजे कबूल नहीं करता है। नंबर 4, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जो बंदा अपने इमाम की अतात नहीं करता उसका नाफरमान है तो उसका रोजा भी काबिल कबूल नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह ताला की अतात की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। कुरान पाक की सूरत निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बाद इमाम वक्त की अतात के बारे में यूं हुक्म दिया गया है कि ए ईमान वालों हुक्म मानो अल्लाह ताला का और हुक्म मानो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका जो तुम पर हुकूमत वाले हैं। कुरान मजीद और हदीस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बाद तुम पर इमाम जो हुकूमत कर रहा है उसकी अतात करना तुम पर लाजमी करार दी गई है। हदीस मुबारका के आखिरी हिस्से में यूं फरमाया गया है कि जिसने अपने अमीर की अतात की उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की, जिसने अपने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हम पर रमजान का महीना इसलिए नाज़िल फरमाया है कि हम नेक काम करके दूसरे महीनों की निस्बत लाखों दर्जे ज्यादा नेकियां हासिल करके अपनी बख्शिश के हकदार बन सके। प्यारे बहन भाइयों, हमें अपने ऊपर गौर करनी चाहिए कि हम में से किसी में ये 4 बातें तो नहीं पाई जाती। अगर हम में कोई एक बात भी मौजूद है तो हमको चाहिए कि फौरन अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें ताकि अल्लाह ताला के हाँ हमारा रोजा भी काबिल कबूल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इन 4 बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।